الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وحده لا شريك له ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له ولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وسيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القرآن كلام الله وخرج منه وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ولو كان بيان كتاب الله تشددا ولو كان بيان كتاب الله تشددا فأنا بفضل الله أول متشددين وہ معزز تھی زمانوں میں حامل قرآن ہو کر وہ معزز تھی زمانوں میں حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، بڑے عرصے سے مسلمانوں کے اندر ایک رواج چل رہا ہے، شیطان جس چیز کی وقعت ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شیطان جب کسی چیز کی حیثیت مٹانے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک رواج ڈال دیتے ہیں۔ وہ کام اگرچہ عبادت ہو، وہ کام اگرچہ بلاغت اور تبلیغ ہو، وہ کام اگرچہ درس اور تدریس ہو، مگر شیطان لوگوں کے ذہنوں میں اس کو ایک رواج کی حیثیت دے دیتا ہے، اور جب کسی چیز کی حیثیت رواج کی بن جاتی ہے تو اس پر لوگ کان نہیں دھرتے۔ مثال کے طور پر اگر رات کو کسی گھر میں چور آئے تو لوگ شور مچاتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، FIR کٹواتے ہیں۔ اگر کوئی پرایا بندہ کسی گھر میں بغیر اجازت کے گھس جاتا ہے
تو لوگ اس کا بہت زیادہ برا مانتے ہیں، اس آدمی کے قتل کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر اگر کسی گھر کے اندر لوگوں کا آنا جانا رواج بن جائے، جس طرح کہ لاہور میں کوئی جگہ ہے وہاں لوگ آتے جاتے ہیں، وہ بھی ایک علاقہ ہے، وہاں بھی مکانات ہیں، وہاں گھر بھی ہیں، وہاں مائیں بھی ہیں، وہاں بہنیں بھی ہیں، وہاں بیٹیاں بھی ہیں۔ میرے اور تیرے گھر کے اندر جتنا کچھ ہے سب کچھ وہاں ہے، صرف بات اتنی ہے کہ وہاں لوگوں کے آنے جانے کا رواج رہا ہے۔ اگر وہاں کوئی آتا ہے تو لوگ اسے غصہ نہیں خوشامدید کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ جس کو سمجھ نہ آئی ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرے۔ سب سمجھ رہے ہو؟ تو بات کتنی بری ہے، بات کتنی خطرناک ہے، کام کتنا حساس ہے، سینسیٹیو، لیکن شیطان نے اس کام پر رواج کا جب پردہ ڈالا تو وہ کام بجائے غمی کے خوشی کا کام بن گیا، بجائے اس کے کہ آنے والے آدمی کو لوگ تپڑ لگائیں، وہاں آنے والے کو سلوٹ کیا جاتا ہے، خوش آمدید۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح بعض کام بڑے کام کے ہوتے ہیں، جس طرح کے جلسے، پروگرامات رکھنا، کسی عالم کو بلانا، قرآن سنانا، دعوت و تبلیغ کرنا، ختم قرآن کا پروگرام بنانا، ختم بخاری کا پروگرام بنانا، اچھے اچھے علماء اور مشائخ اور برسرآوردہ شخصیات کو بلانا، لائٹ، بجلیاں، قمقمے اور پنکھے اور لوڈ لگانا، لوگوں کو کھانے کا بندوبست کرنا، لوگوں کو بلانے کا ایک منصوبہ بنانا، کتنا بڑا کام ہے۔ مگر شیطان نے ایک رواج کے طریقے سے اس کو کئی زمانے اور عرصے سے پھیلا رکھا ہے۔ ہوتے ہیں کہ جلسے ہوتے ہیں، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، تم کیا چیز لائے ہو؟ کسی آنے والے سے گھر کے اندر اگر میرا ایک بھائی گھر سے بازار کی طرف نکلتا ہے اور 1 یا 1.5 گھنٹہ کے بعد وہ جب گھر آتا ہے تو بیوی بھی پوچھ لیتی ہے کیا لائے ہو، والدہ بھی ہاتھ دیکھتی ہے کیا لائے ہو بیٹا، بچے بھی کھیلتے کھیلتے سارا کھیل چھوڑ کر کے اپنے ابو اور اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور بولتے ہیں بابا جان یا کاکا یا لالا ہمارے لیے بازار سے کیا لائے ہو۔ اے پنڈی والو ایمان سے کہو یہ میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں؟ ایسا پوچھا جاتا ہے یا نہیں؟ ذرا اونچی زبان سے بولیے، جو تم میں سے مستورات ہیں جن کی آواز پردہ ہے ان کو آرام سے بیٹھے رہنے دیجئے، مگر جو مرد ہیں وہ ایمان سے بتائے ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے یہ بھی کبھی سوچا کہ جب تم جلسے میں جاتے ہو، جب تم کسی ختم قرآن کے پروگرام میں جاتے ہو، جب تم کسی قرآن کریم کی مجلس میں جاتے ہو، کبھی آپ کی والدہ نے تم سے پوچھا ہے بیٹا کیا لائے ہو؟ پنڈی والوں سر ہلانے سے بات نہیں بنے گی، آواز نکالنی ہوگی
ایمان سے بتاؤ کبھی بیوی نے پوچھا ہے کہ نہیں؟ تم نے بھی گھر میں کچھ بتایا ہے؟ تم نے کبھی گھر میں کچھ سنایا ہے کہ میں یہ ہار لایا ہوں موتیوں کا، جواہرات کا؟ تم تو ایک ایسے سمندر میں گئے تھے جس میں ہمارے ایک پٹھان شاعر کہتے ہیں چغوٹی پس وہے پلاس بدرشی، چغوٹی پس وہے پلاس بدرشی، چاویل چپ دریاب کے گوہر نشتا۔ یہ قرآن کریم تو ایسے موتیوں کا سمندر ہے۔ اے لوگوں، اس میں کس کی باتیں ہیں؟ ذرا اونچی آواز سے قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اس میں کس کی باتیں ہیں؟ کلام اللہ بھیجنے والا کون ہے؟ قرآن کریم کو ہمارے اوپر فرض کرنے والا کون ہے؟ مگر شیطان نے اس کو ایک رواج بنا دیا ہے کہ بھئی جلسے ہوتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں اور آتے ہیں، ایک مولوی گا گا کے کچھ باتیں کرتا ہے، نعت خوان اٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سے بھی اونچا بنا دیتے ہیں، اولیاء کرام کو انبیاء سے اوپر، انبیاء کو خدا سے اوپر، عرش کو ادھر سے ادھر، پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر جاتے ہیں، مگر کسی کو یہ خیال نہیں کہ یہ تو موتیوں کا سمندر ہے، ہم غوطہ لگانے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ لے جانا چاہیے کہ نہیں۔ میں رواج والا بیان نہیں کروں گا، میں عام رسمی باتیں کرنے والا مولوی نہیں، میں پگڑی بھی نہیں رکھتا، میری داڑھی بھی ذرا لمبی نہیں، مفتی صاحب کی طرح میرا جبہ بھی نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ ماہے چندارم غمے ہے چندارم، ماہے چندارم غمے ہے چندارم، مدستار ندارم غمے پیچ ندارم۔ میں وہ بات کرتا ہوں اے پنڈی والو، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم جب والدہ سے پیدا ہوئے تو ہم نے بسم اللہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھا، ہم کفر پروف بن گئے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ہم داخل ہو گئے اور مرتے دم تک ہم مسلمان ہیں، نہ لا الہ کا مجھے پتا، نہ الا اللہ کا مجھے پتا، نہ قرآن کریم کی سمجھ کا مجھے پتا، مولویوں کے اور واعظوں کے قصے تو ہمیں یاد رہیں، جنات کے جھوٹی کہانیاں تو ہمیں یاد رہیں، مولویوں نے جو کہانیاں گھڑی ہیں وہ تو ہمیں یاد رہیں، مگر رب العالمین کے کلام کا ہمیں پتا۔ تو یاد رکھنا یہ کبھی جنت کا راستہ نہیں ہے۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں دبئی زیادہ خوبصورت ہے یا جنت؟ بہت کم لوگوں نے بولا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ میری بات میں جان نہیں۔ پنڈی والو یہ بتاؤ دبئی زیادہ خوبصورت ہے یا جنت؟ سب بولو دبئی زیادہ خوبصورت ہے یا جنت؟ یہ سب کا اتفاق ہے۔ آج کل مولوی حضرات نے بھی ایک بات سنی ہے، اجمع العلماء، جھوٹی بات لوگ مشہور کرتے ہیں اور سیوتی کی طرح لکھ دیتے ہیں کہ اجمع العلماء، علماء نے اس پر اجماع کیا ہے، حالانکہ بہت ساری چیزوں پر کوئی اجماع شجماع، جھوٹی بات ہوتی ہے۔
تو آج پنڈی کے بلال مسجد والوں نے یہ اجماع کیا، اتفاق کیا کہ دبئی سے جنت، ذرا زور سے بولو، دبئی سے جنت زیادہ خوبصورت ہے۔ سچ ہے؟ ذرا ہاتھ بھی کھڑا کر، سچ ہے، خوبصورت ہے۔ ارے حوریں بھی دبئی اور ابو ظبی کے اندر جو انگریز اور ادھر ادھر شام اور فلسطین سے لڑکیاں آئی ہیں، میں نے سنا ہے، آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ دبئی اور ابو ظبی کی لڑکیوں سے جنت کے حوریں خوبصورت ہیں۔ سچ ہے؟ سچ ہے، اجماع، اتفاق ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں، اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ ذرا اور بھی آگے سنو، آپ لوگوں نے یہ فتویٰ دیا ہمیں کہ دبئی خوبصورت، جنت کے مقابلے میں خوبصورت، دبئی کی عورتیں اور لڑکیاں اور وسائل جنت کے مقابلے میں کچھ نہیں، ایسا ہی ہے؟ پھر ذرا یہ بتا دو، ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے پاکستان میں جس کو شناختی کارڈ کہا جاتا ہے، شناختی کارڈ بنائے بغیر دبئی آدمی جا سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے بولو یار، جذبات میں نہ آنا، ممکن ہے کوئی جائے، جا سکتا ہے؟ شناختی کارڈ بنا دیا، ایک ہرا پاسپورٹ نہیں بنا، دبئی جا سکتے ہو؟ پاسپورٹ بھی بنا مگر آخری کوئی سٹیمپ باقی ہے، پھر بھی جا سکتے ہو؟ پاسپورٹ اور سٹیمپ بھی لگا مگر ویزا نہیں لگا، دبئی جا سکتے ہو؟ وہاں کی لڑکیاں وسائل سے فائدہ اٹھا سکتے ہو؟ نہیں۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دینا، شناختی کارڈ دعاؤں سے بنتا ہے، یا الہ العالمین میرا شناختی کارڈ بنا دینا، مفتی سمیع الحق صاحب تمہارے در پہ آیا ہوں، تیرے واسطے سے رب العالمین کو دعا کرتا ہوں، الہ العالمین میرا شناختی کارڈ بنا دے، بن جائے گا؟ ارے رسول اللہ کے صدقے میرا شناختی کارڈ بنے، بنتا ہے؟ ارے مسلمانوں، میں نے سنا ہے کہ گرمی کے اندر سارے نادرا کے قوانین کے مطابق فارم پر کر کے اپنے والدیت اور نسب نامہ لکھ کر کے علاقے کے 2 مشہور افسروں سے یا ملکوں سے تصدیق لے کر، والدین کے شناختی کارڈ لے کر گرمی کے اندر قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایسا ہے؟ کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ آپ کھڑے ہو گئے، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں کہ نہیں؟ بن گیا شناختی کارڈ، کئی مہینے گزر گئے، وقت گزرنے کے بعد شناختی کارڈ بن گیا، آگے پاسپورٹ کے لیے داخلہ کیا، تقریباً 4000 یا کم و بیش کا داخلہ ہوتا ہے، اس میں بھی قطاروں میں کھڑا ہونا دعاؤں سے نہیں بن رہا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر آپ ختم قرآن پڑھ کے خیرات دے کر آپ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بن جائے گا، پھر جنت میں کیسے خیراتوں سے آپ جاتے ہیں، دعاؤں سے آپ جاتے ہیں؟ جنت کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ کچھ سیکھنا پڑتا ہے، نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، نہ کسی قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہ کہیں رونا پڑتا ہے، نہ رولنا پڑتا ہے۔ اے میرے بھائی ذرا آپ بتا دیں، تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب، تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب، تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا۔ یہ تو تم کہہ رہے تھے کہ دبئی اتنی خوبصورت جگہ نہیں، جنت بہت اعلیٰ ہے، پھر وہ جنت دعاؤں سے ملے اور دبئی پیسوں سے ملے،
پھر وہاں کے حوریں خیراتوں سے ملے اور یہاں کی حوریں قانون سے ملے، وہاں کے وسائل دعاؤں سے ملے، یہاں کے وسائل قانون سے ملے۔ ذرا شرم بھی تو کر، ذرا حیا بھی تو کر۔ جنت بھی قانون سے ملا کرتی ہے میرے بھائی۔ جس طرح کے دبئی یا پاکستان ہی کے اندر قانون سے گھومنا پڑتا ہے، اگر آپ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ پاکستان بھی نہیں گھوم سکتے، قانون سے گھومنا پڑتا ہے، تو جنت میں بھی قانون سے جانا پڑتا ہے۔ عبادات سے جواب دے دو، عبادات سے، دعاؤں سے، صدقوں سے، خیراتوں سے، ڈاڑیوں سے، صرف نمازوں سے، صرف سے روزے لگانے سے، ایک مرتبہ جہاد کرنے سے، پگڑی لگانے سے، تسبیح اٹھانے سے جنت نہیں ملتی۔ اس پر آپ لوگوں نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا۔ اتفاق ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ اگر کسی کا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی تمہیں سبز باغ دکھا رہا ہے، اگر کوئی تمہیں دن کو تارے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ موجود ہوتے ہیں مگر نظر نہیں، اگر کوئی تمہیں ورغلا رہا ہے کہ ڈھاڑی سے جنت ملتی ہے، اگر کوئی تمہیں ورغلا رہا ہے کہ صرف 5 وقتہ نماز سے جنت مل جائے گی، تو خبردار، یہ غلط فہمی تو ہو سکتی ہے مگر پکی بات۔ ادخلوا فی السلم کافہ، میرا پروردگار کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور میں نے مولویوں سے سنا ہے، میں تو چھوٹا سا مولوی ہوں، لوگ بہت بڑے اور لمبے ترنگے ہیں، میں نے مولویوں سے سنا ہے کہ دین نام ہے قانون کا، عبادات کا نام، یہ قانون کا نام ہے۔ مالک یوم الدین، میرا پروردگار عالم جہاں بھی دین کا صیغہ استعمال کرتا ہے، دنیا کے لوگ اس سے قانون مراد لیتے ہیں۔ میرے رب العالمین کا قانون ہے، جب تم پہلی مرتبہ کہہ ڈالتے ہو کہ لا الہ، ذرا زور سے بولو لا الہ الا اللہ، اے پنڈی والوں ہمارا کلمہ طیبہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ میں ان دانشوروں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کر اینکر بنے ہوئے ہیں اور سرکار کو خوش کرنے کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں کہ پازیٹیو نظریہ بنانا چاہیے۔ پازیٹیو نظریہ، پازیٹیو جانتے ہو؟ مثبت، یعنی اگر کوئی کہے یاری کرتے ہو تو میری بیوی اسے نہ کہے، نیگیٹیو بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی کرتی ہوں، عشق میرے ساتھ کرتی ہو، وہ نہ کہے بلکہ کیا کہے؟ ذرا زور سے بولو نا یار۔ مردوں کا مجمع ہے یا لڑکیوں کا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ جو مرد ہو۔ شکر ہے الحمدللہ ہمارے مسجد میں مرد بھی بیٹھا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم اس کلمہ طیبہ ماننے والے ہیں جس کا سب سے پہلا لفظ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلے نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی ایسا مطاع نہیں جس کی ساری باتیں مان لیں، کوئی پاک نہیں، کوئی سب سے اونچا نہیں، کوئی عظیم نہیں، کوئی اعظم نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی سب کچھ ماننے کا قابل نہیں،
کوئی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ ارے سارے کائنات کے اندر کوئی کچھ کرنے والا، ذرا زور سے بولو، کوئی کچھ کرنے والا۔ یہ جس قطرے سے انسان بنتا ہے، اس قطرے کے اندر انسان بننے اور بنانے کی صلاحیت موجود ہو۔ ذرا زور سے بولو، جماع کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، قطرے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، بچہ دانی کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو۔ ساری چیزوں میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے کس کے حکم سے؟ الا اللہ۔ میں باپ کو بھی نہیں مانتا، میں والدہ کو بھی نہیں مانتا، میں اساتذہ کو بھی نہیں مانتا، میں ساری کائنات کو نہیں مانتا، میں سب سے پہلے کس کو مانتا ہوں؟ جب وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ اے میرے بندے یہ تیرا باپ ہے، اس کی وہ بات مانو جو میری بات کے موافق ہو، تب میں والد کو مان لیتا ہوں۔ جب وہ مجھے اشارہ کرتا ہے کہ یہ بوڑھی عورت تمہاری ماں ہے، اس کی بات جب میری بات کے برابر ہو تو مان لینا، تو میں ماں کو مان لیتا ہوں۔ جب وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، اگر اس کی بات میری بات کے برابر ہو تو مان لینا۔ جس کی بات میرے بات کے ساتھ موافق ہے، میں نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کرنے کا حکم دیا ہے، جب کسی کی بات میرے بات کے موافق ہو تو مان لینا، ورنہ لا کی لاٹھی سے، لا کی تلوار سے، لا کے ایٹم بم سے، لا کے ٹینکوں سے اور لا کی طاقتوں سے اس چیز کو پاش کر لو۔ لوگوں سب کچھ جس کی مانی جاتی ہے وہ کون ہے؟ یہ بات سیکھنے کی ہے۔ یہ سارے جواہر مولویوں کے پاس نہیں ہیں، یہ سارے لال اور ہیرے کسی دکان میں نہیں بکتے۔ یہ سارے لال اور ہیرے کہاں ملتے ہیں؟ یہ آواز ذرا اونچی ہونی چاہیے، کہاں ملتے ہیں؟ میرا رب العالمین کہتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ انزلنا۔ اے لوگو، یہ چھوٹی سے کتاب کو چھوٹی مت سمجھنا، یہ صرف عربی کی کتاب مت سمجھنا۔ ھذا کتاب انزلنا، اس کتاب کا نازل کرنے والا اور بھیجنے والا کون؟ اللہ فرماتے ہیں مبارک مصدق الذی بین یدیہ، یہ وہ کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پچھلی کتابیں تورات اور انجیل اور زبور کے مضمون بھی قرآن کے مضمون سے موافق ہے۔ تورات اور انجیل اور زبور کا کوئی مضمون جب میری کتاب کے موافق ہوگا، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہوگا۔ اگر اس کا کوئی مضمون میرے قرآن کے خلاف ہوگا تو ہمیں تسلیم۔ جب آسمانی کتابوں کا اتنا بڑا مقام ہے، تورات آسمانی کتاب، انجیل آسمانی کتاب، زبور آسمانی کتاب، میرا رب کہتا ہے مصدق الذی بین یدیہ۔ کبھی میرا قرآن دوسری پیرائے سے کہتا ہے مہیمن علیہ۔ جتنی کتابیں آسمان سے اتری ہیں ساری کتابوں کے اوپر نگہبان، ساری کتابوں کے اوپر منیٹر،
ساری کتابوں کے اوپر چوکیدار، ساری کتابوں کے اوپر مہیمن، ساری کتابوں کے اوپر محافظ کون سی کتاب ہے؟ اے لوگوں ذرا سن لینا، آج کل مولویوں نے اپنے اپنے مذہب کی کتابوں کو، اپنے اپنے شیوخ کی کتابوں کو، اپنے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو اس کتاب سے اونچا کر دیا ہے، مگر میرے رب العالمین اعلان کرتے ہیں کہ اے انسان، تو 24 گھنٹے مانگتا رہتا ہے، اور اس زمانے سے جب سے دنیا بنی ہے تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ الہ العالمین مولویوں پہ بھروسہ نہیں، پیروں پہ بھروسہ نہیں، ٹیچروں پہ بھروسہ نہیں، جنات پہ بھروسہ نہیں، پروفیسروں پہ بھروسہ نہیں۔ الہ العالمین جو بھروسہ آپ کی اوپر ہے ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ پروردگار عالم جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرا سنو، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کریں۔ رب نے کیا فرمایا؟ مولیوں کے پاس جاؤ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا، کہا ہے؟ آپ یار مولیوں سے لوگ بہت ڈرتے ہیں، طاقت ہے بھائی، مافیا۔ ارے جب ہم نے کہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے تو رب نے فرمایا پیروں کے پاس جاؤ، کہا ہوگا یار؟ لاج رکھنا، کہا ہوگا؟ دیکھو پیروں کے ساتھ ہماری دشمنی مت بنانا، کہا ہوگا؟ سمندر ہے کہیں تو لکھا ہوگا؟ نہیں کہا۔ اچھا جب ہم نے صراط مستقیم مانگا تو رب نے فرمایا اسکول جاؤ، کہا ہوگا یار؟ کالجوں میں جاؤ، صبح صبح ہزار فیسیں بھی دیا کرو، اور بچوں کو مہنگی مہنگی یونیفارم بھی دیا کرو، اور سارے اسکولوں میں بھیجا کرو، مگر اس قرآن کا طالب علم ہیں صرف الفاظ رٹنے والا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جی میں ایک رات میں 4 پارے پڑھتا ہوں۔ یہ قرآن ہے؟ کیا ہے یہ؟ قرآن ہے؟ مسلمانوں وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ بہت سارے لوگ، اب جب میں آیا اختلافی موضوع کی طرف، مجھے بھی لوگ لڑائیوں کے لیے لوگوں نے وہ کسی ایک عربی کا ایک شعر میں نے کہیں سنا تھا، پتہ نہیں حماسہ میں ہم نے پڑھا تھا یا متنبی میں تھا، میرے خیال میں حماسہ میں تھا۔ وَإِذَا يُحَاسُ الْحِيسُ يُدْعَى جُنْدَهُ، کہتے ہیں کہ جب اچھا کھانا ملے تو پھر تو فلان کو بلایا جاتا ہے، لیکن جب لڑائی اور جھگڑے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ دیگر مولوی ہیں، جہاں بھی کھانے پینے کا پروگرام ہو تو دیگر مولوی، لیکن جب لڑائی کا موضوع ہو مفتی منیر شاکر زندہ باد۔ تو مجھے آتے آتے لوگوں نے کانوں میں کہہ دیا کہ بھئی تم ذرا معیار حق پر بات کرو۔ کس چیز پر بات کرو؟ کہ صحابہ معیار حق ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے چھوڑو ہیں یا نہیں ہے، یہ ایک علمی موضوع ہے، اور اللہ کے فضل سے میں نے تو بہت سارے لوگوں کی زبان سے سنا بھی نہیں ہے کہ جن کے بارے میں تہمت لگاتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے۔ وہ میرے اس بھائی، یہ بھائی ہیں جس کے ساتھ پورے زمانے سے میرے تعلقات ہیں، مفتی کیا نام ہے؟ نام آتا ہے مفتی محمد امتیاز، کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ میں نے اس کا بیان نہیں سنا،
میں یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، یہ بھی میں نہیں مانتا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں، وہ ذرا شیشے میں کھڑے ہو کر کے اپنا چہرہ دیکھیں کہ تم نے ان کو کتنا معیار سمجھا ہے۔ بات پکی ہے، چھوڑ دو موضوعات کو، شیشے میں کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام صبح اٹھ کر کیا کرتے تھے اور تو کیا کرتا ہے؟ میرے صحابہ کرام کہتے ہیں نبی پاک سے میں قرآن پڑھتا تھا، جب مجھے 10 آیتیں وہ سکھاتا تھا تو جب تک 10 آیتوں کے سارے احکام پر ہم عمل نہ کرتے اور اس کے اندر موجود احکام کو یاد نہ کر لیتے، ہمیں 11ویں آیت نہیں سکھاتا تھا۔ تمہیں کتنی آیتیں یاد ہیں اور آتی ہیں؟ وہ اپنے مولویوں کے علم اور دین کے پیچھے جاتے تھے یا قرآن کریم کے پیچھے جاتے تھے؟ کون سا صحابی دیوبندی تھا؟ ذرا اونچے آواز سے کہہ دیے، کون سا صحابی دیوبندی تھا؟ کوئی ایک تو بتا دو یار، اتنے سارے ہیں تو دیوبندی ہوگا۔ ایک صحابی بتاؤ جو حنفی ہو، ایک صحابی بتاؤ جو بریلوی ہو، ایک صحابی بتاؤ جو کسی پیر کا مرید ہو، ایک صحابی بتاؤ جو اللہ کے کلام کے علاوہ کسی اور کتاب کو ماننے والا ہو، ایک صحابی بتاؤ جس نے دنیاوی کتاب قرآن کے اوپر اونچی کی ہو۔ یاد رکھنا سچی باتیں کڑوی ہوتی ہیں، یاد رکھنا سچی باتیں کڑوی ہوتی ہیں۔ یہ آج کل جن فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کون سا صحابی یہ راستہ دکھا گیا ہے؟ انہوں نے تو ایک ایک آیت کی حفاظت کی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا، ذرا زور سے بولو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، قرآن میں دیوبندیت اور بریلویت اور وہابیت اور پنج پیریت موجود ہے، پیری اور مریدی موجود ہے، یہ فرقے قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ جو آدمی جس فرقے کا لگ جاتا ہے تو اس کو ایک کرنٹ لگ جاتا ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ کام ناجائز ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے قرآن میں سنتوں کے بعد دعا پر تو لڑائی ہے۔ ہمارے قرآن کے اندر حیلہ اسقاط کی بحث بھی ہوگی، لوگ جو چھیڑتے ہیں۔ ہمارے قرآن کریم کے اندر تنظیمیں، یہ سب کچھ شاید ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے قرآن میں غیبت کی مذمت موجود ہے۔ زور سے بولو، غیبت کی مذمت موجود ہے، حسد کی مذمت موجود ہے، کینے کی مذمت موجود ہے۔ ایمان سے کہو، قرآن نے، اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوگا جو سب سے بڑا حاسد ہوگا، یہی لکھا ہے۔ بولو یار، نہ میں نہیں مانتا کہ قرآن میں یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پورے پاکستان کے علماء پھر بغیر قرآن کے اتنا حسد دل میں رکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت قرآن میں کہیں تھی؟ ہمارے قرآن میں تو لوگوں نے کہا ہے کہ فلان آیت بھی تھی مگر منسوخ ہو گئی، یہ بھی شاید پہلے زمانے میں تھی، اس کا حکم اب بھی شاید باقی ہو کہ سب سے بڑا عالم وہ ہوگا جو سب سے بڑا حاسد ہوگا۔ میں مولویوں سے عرض کرتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، اگر ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں، ہم صرف اس کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں کو ناراض نہیں کر سکتا، رب کو راضی کر ہی نہیں سکتا کوئی۔ مجھے بتا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی اچھا نہیں، ضرور ہیں۔ کسو کوائی من نشتا پا دنیا، کسو کوائی من نشتا پا دنیا،
نو دهغ سینکی زړه نشتا صفا تبخی کے دمخاک اسلی دے نشی حسن چیوائے مخ نشتا زما میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ علماء میں اچھے لوگ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی ایک بھی حاسد نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی ایک بھی غیبت چھوڑنے والا نہیں، قطعا نہیں، ضرور اچھے لوگ ہیں، مگر اللہ کی قسم یہ بات بھی تم نے ماننی ہوگی کہ تقریباً 95% سے زیادہ حسدگر ہیں کہ نہیں؟ 95% سے زیادہ غیبت کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ 95% سے زیادہ کینہ گر لوگ ہیں۔ خدا کی قسم جیسے کسی دوسرے فرقے کا مولوی یا طالب علم نظر آتا ہے تو انما المؤمنون اخوۃ کا یاد بھی نہیں رہتا، سب سے پہلے ماتھے کے اوپر شکن بنا کر کہتا ہے پلیت آ گیا، نجس آ گیا، گندے لوگ آ گئے، یہ فلان آ گئے، ایمان سے کہو کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں مولویوں کو چھوڑو، مولا کو پکڑو۔ کس کو پکڑو؟ مولوی سے ہدایت مت مانگو، کس سے مانگو؟ مڑا ذرا زور سے بولو، کس سے مانگو؟ ہم نے جب رب سے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، رب نے ہمیں مولویوں کا راستہ نہیں دکھایا، پیروں کا گھر نہیں دکھایا، یونیورسٹیوں کے دروازے نہیں دکھائے، پیروں کے دروازے نہیں دکھائے، ٹیوشنوں کے دروازے نہیں دکھائے، قاریوں کے دروازے نہیں دکھائے، سرکار کے دروازے نہیں دکھائے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ میرے رب نے فرمایا اگر تم نے سیدھا راستہ کی تلاش ہے اور سچی تلاش ہے، تمہیں کسی فرقے کی تلاش اگر نہیں ہے، اگر دیوبندیت کی تلاش نہیں ہے، اگر پنجپیریت کی تلاش نہیں ہے، اگر حنفیت کی تلاش نہیں ہے، اگر اہل حدیث غیر مقلدیت کی تلاش نہیں ہے، اگر کسی جماعت کی تلاش نہیں ہے، اگر پارٹی کی تلاش نہیں ہے، کسی مولوی سے محبت نہیں ہے، کسی شیخ سے عشق نہیں ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا صراط مستقیم کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، معیار حق کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ میرے رب نے فرمایا صرف اسی کی اتباع کرو، فَاتَّبِعُوهُ، صرف اسی کی اتباع کرو۔ پھر اس پر بھی بس نہیں فرمایا، آگے مزید فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیگر راستے ہیں، دیگر فرقے ہیں، بڑے خوشنما ہیں، بڑے خوش بخت ہیں، مگر سب کو چھوڑ دینا۔ اگر تم نے صراط مستقیم قرآن کے علاوہ کہیں اور تلاش کرنا شروع کر دیا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مانو گے بھی یا نہیں؟ ہاتھ اٹھانا۔ اس قرآن کو قرآن سمجھ کر مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ذرا ہاتھ کڑا کرنا، حلفاً کڑا کرنا۔ اس قرآن کو ساری کتابوں کا سربراہ مانو گے یا نہیں؟ ساری کتابوں پر اونچا تسلیم کرو گے یا نہیں؟ خدا را یہ کب ہوگا؟ جب تم اس کو معیار سمجھ لو گے۔ یہ نہیں کہ تم لڑتے ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے
والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، والدین سے قربان جاؤں، والدین کی خدمت کا قرآن نے حکم دیا ہے، پورا دن یہی بات کرتا ہے، مگر ایک بوڑھا آدمی، اس کا باپ یا اس کی ماں چیخ رہی ہے، اس کو پکار رہا ہے، پکار رہی ہے، بیٹا پانی دے دینا، بیٹا مجھے درد ہے، کوئی ٹیبلٹس دے دینا، اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، آرام سے بیٹھ جاؤ بڈھے، والدین کی خدمت بہت اہم۔ ایمان سے کہو، اس بات سے یہ آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ تم وہی لوگ ہو، 24 گھنٹے تمہارے باپ دادا بھی اسی طرح تھے، ہمارے اور آپ کے۔ میں بھی کسی نئی نسل کا نہیں ہوں، ہم سب ایک کی طرح ہیں۔ ہمارے والدین باپ دادا بھی اسی طرح تھے۔ قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، اللہ بہت بڑا ہے، قرآن بڑی اچھی کتاب ہے، مگر کسی نے اس کو سیکھا؟ جب تک سیکھو گے نہیں تو اس کی اتباع کیسے کرو گے؟ قرآن کہتا ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ اب جس کی تم غلامی کرتے ہو اس کی زبان سیکھنی پڑے گی۔ وہ تمہیں کہے گا آؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ وہ مجھے بلا رہا ہے۔ وہ تمہیں کہے گا رک جاؤ، تمہیں پتہ چلے کہ وہ مجھے روک رہا ہے۔ وہ تمہیں کہے گا کھاؤ، تم کھاؤ گے۔ وہ تمہیں کہے گا نہیں کھاؤ، مگر تم رب کی زبان نہیں جانتے۔ زبان یار من ترکیست ولی ترکی نمیدانم، زبان یار من ترکیست ولی ترکی نمیدانم، الہی بیاید زبانت در دہان من۔ اے لوگو، تم اپنے مشوقے کے لیے تو ABCD سیکھ لیتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ٹچ موبائل کے اندر تمہیں میسج کرنے پڑتے ہیں۔ جب تک تمہیں ABCD نہیں آئے گا، میسج نہیں کر پاؤ گے۔ اگر تمہاری معشوق پنجابی ہے تو تم پنجابی کے ورڈ سیکھتے ہو، اگر وہ پٹھانی ہے تو تم پشتوں کے الفاظ سیکھتے ہو، اگر وہ عربین ہے تو عربی کی الفاظ سیکھتے ہو، اگر انگریز ہے تو انگریزی کے الفاظ سیکھتے ہو، مگر تیرا رب اور تیرا قرآن کریم تمہیں رب نے عربی زبان میں بھیجا ہے۔ تمہیں عربی، ذرا زور سے بولو، تمہیں عربی۔ تم مولویوں کے اتباع کرتے ہو، اس مولوی کی مرضی ہے تمہیں جہاں بھی لے جائے۔ آخری بات کرتا ہوں، مثال دینے لگا ہوں، پہلی بھی کئی مرتبہ دے چکا ہوں، کوشش کرتا ہوں شاید پنجابی مان لے۔ پٹھانوں سے تو مایوس ہو گیا ہوں، اللہ رحم کرے، ہو اچھے بھی ہوں گے۔ یاد رکھنا، مایوس ہو گیا۔ اگر تم قرآن کریم کو صرف تعریفیں کر کر کے اور تلاوت کر کر کے اس پر یہ سمجھتے ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ غلط فہمی شروع میں نے آپ کی ختم کی ہے۔ دنیا کا جو بھی مولوی میرے ساتھ اس بات پہ بات کرتا ہے، اور مناظرہ آج کل سب سے اچھا مناظرہ ہوتا ہے تحریری مناظرہ، اس میں شور شرابہ نہیں ہوتا، کر لے میرے ساتھ۔ قرآن سیکھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کی کتاب ہے، قرآن قانون کی کتاب ہے، قرآن نہ نعتوں کی کتاب ہے، نہ گانوں کی کتاب ہے کہ اس کو گاؤ ثواب ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ جب تک تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں ذرا برابر ثواب نہیں ملے گا۔ اس وقت ملے گا جب تمہارا ارادہ ہوگا۔ بچہ ہے، اب الف با تا سا پڑھتا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں آگے سیکھوں گا، اس کو ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ ناظرے سے پڑھتا ہے، آگے ارادہ ہے کہ سیکھ لیتا ہوں، ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ ناظرے سے ادھر ہماری بس کی بات نہیں، بس کافی ہے، اس کو کبھی ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن پر 12 آیتیں میں نے اس بات پر شاہد بنا کے البرہان میں نے یہ بات لکھی ہے، یاد رکھنا۔ سنت سے بھی استدلال کیا ہے، سینکڑوں علماء کی بھی میں نے حوالے دیے ہیں۔
امام علوسی کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے، یاد رکھنا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کی قانون کی کتاب ہے تعزیرات پاکستان، سنا ہے نا؟ اس میں 302 کا دفعہ ہے، 302 دفعہ آیت کو کہتے ہیں۔ جب قرآن کی آیت ہوتی ہے تو ہم اس کو عزت کی وجہ سے آیت کہتے ہیں، اور جب قانون کی کسی اور کتاب میں ہوتی ہے تو ہم ان کو دفعہ بولتے ہیں، ورنہ دفعہ اور آیت کا معنی مفہوم ایک ہے۔ اب تعزیرات پاکستان کے قانون کی کتاب میں دفعہ 302 میں لکھا ہے کہ جب تم کسی کو بے گناہ مار دیتے ہو تو اس میں پانسی ہو جاؤ گے۔ یہ قانون کی آیت لکھی ہوئی ہے، اگر کسی کو بے گناہ مارو گے تو پانسی پہ چڑھائے جاؤ گے۔ اب تم نے یہ آیت یاد کر لی، تسبیح ہاتھ میں ہے، وہ چھینا والا جو چیز ہے ٹکا ٹک ٹکا ٹک، اس کا تو مجھے نام نہیں آتا، لیکن تسبیح کا نام تو الحمدللہ میں آتا ہے۔ تم تسبیح پہ کہتے ہو، آیت پڑھتے ہو ثواب کے لیے، جس نے بے گناہ کسی کو قتل کیا اس کو پانسی کیا جائے گا، جس نے بے گناہ کسی کو قتل کیا وہ پانسی کیا جائے گا، جو بے گناہ کسی کو قتل کرے پانسی کیا جائے گا، جو بے گناہ کسی کو قتل کرے پانسی کیا جائے گا۔ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ دن میں 1000 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ آیتیں بھی اسی طرح، لا الہ الا انت سبحانک 200 مرتبہ پڑھو، 500 مرتبہ پڑھو۔ کہتے ہیں مولویہ نہیں کہتے، تم نے 15,000 مرتبہ روزانہ کہتے ہو کہ بے گناہ کسی کو مارو گے تو پانسی پہ چڑھائے جاؤ گے، لیکن اس کا معنی بھی نہیں سیکھتے ہو اور عمل بھی نہیں کرتے ہو، اور پسٹل ہاتھ میں ہے، جیسے کوئی آدمی گزرتا ہے ڈس ڈس اس کو مارتے ہو۔ دن میں 1-2 مارتے ہو، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ جواب تو دو، انجام کیا ہوگا؟ پولیس آ جائے گی، تمہیں وہ ہتھکڑیاں لگائیں گے، تم کیا کہو گے؟ بھائی میں حافظ ہوں، مجھے یہ سب کو یاد، یہ پورا قانون کی کتاب مجھے یاد ہے، آپ مجھے پانسی لگاتے ہیں؟ نہیں جی، آپ نے یہ قانون تو مجھے یاد ہے، سنو، جو بے گناہ کسی کو مارے گا وہ قتل کیا جائے گا، دیکھو مجھے یاد ہے، اور کون کون سی جگہ سنا دوں؟ یہ پوری قانون کی کتاب آپ سنا سکتے ہیں، پولیس آپ کو ہتھکڑی لگائے گا یا نہیں؟ سب یاد ہے تمہیں، لگائے گا یا نہیں؟ پھر جب عدالت میں کچہری میں آپ کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ گے اور وکیل آپس میں بحث مباحثہ کریں گے، جج تم سے پوچھے گا تم نے قتل کیا ہے اور ثابت بھی ہو گیا ہے، تم کہو گے ہاں، لیکن جج صاحب مجھے یہ پوری قانون کی کتاب یاد ہے، 302 دفعہ بھی، اس دن بھی میں نے 6000 مرتبہ کہا ہے، چھوڑ دے گا جج؟ تو معاف کرنا، جن مولویوں نے تمہیں کہا ہے کہ فلان کلمہ اتنا پڑھو گے اتنا ثواب ہوگا، ثواب کا معنی ہی یہی ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے، چھوٹو گے نہیں۔ پڑھنے پر چھوٹنا نہیں، عمل کرنے پر چھوٹنا ہے، دھوکے میں مت آنا۔ پڑھنے پہ چھوٹ نہیں، عمل کرنے پہ چھوٹ ہے۔ اگر پڑھنے پہ چھوٹ ہوتی تو وکیل کو اگر قانون کا پتہ ہے کہ 302 سے آدمی پانسی پہ چڑھایا جاتا ہے تو وہ ذرا مرد کا بچہ چوک کے اندر کھڑے ہو کر دن دہاڑی کسی کو مار سکتا ہے؟ اگر مارے گا تو اس کو یہ وکالت فائدہ دے دی گی؟ کبھی نہیں۔ مسلمانوں تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، کوئی تمہیں کہتا ہے درود 500 مرتبہ پڑھو رسول اللہ خواب میں نظر آ جائے گا، چھوڑا اپنا چہرہ دیکھو، رسول اللہ خواب میں نظر آئے گی، گپ کی بات ہے۔ ابو جہل اچھا ہے یا تو اچھا ہے؟ جواب دے دینا یار، ابو جہل اچھا ہے یا ہم اچھے ہیں؟ ان کو شک ہے۔ اب جب ان کو اتنا بھی شک ہے تو میں کیا کروں؟ ہم اور آپ اچھے ہیں یا ابو جہل اچھا تھا؟ ہم اچھے ہیں۔ تم نے رسول اللہ دن کو دیکھا، رات کو دیکھا؟ ابو جہل نے صبح بھی دیکھا، عصر کو بھی دیکھا، شام کو بھی دیکھا، دن کو بھی دیکھا، رات کو بھی دیکھا،
اور تم نے خواب میں دیکھا ہے اور اچھل رہے ہو. میں نے رسول اللہ خواب میں دیکھا ہے. ابو جہل نے بغیر خواب کے دیکھا ہے. ابو جہل صاحب نے جواب دو بغیر خواب کے بیداری کی حالت میں دیکھا ہے. اگر رسول اللہ کا دیکھنا جنت میں جانے کا باعث ہے تو ابو جہل بابا ہم سے 1000 سال پہلے جائے گا. اگر رسول اللہ کے دیکھنے سے جنت نصیب ہوتی ہے تو مجھ اور آپ سے پہلے جنت کس کو نصیب ہوگی؟ زور سے بولو. حاجی ابو جہل صاحب کو. کس کو؟ حاجی ابو جہل کو. مگر دیکھنے سے جنت نصیب ماننے سے نصیب ہوتی ہے. یہ جو لوگ صحابہ کرام کا نام اچھل اچھل کر لیتے ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ. کس کس کو دھوکہ دو گے؟ کب تک دو گے؟ کتنا دو گے؟ شرم نہیں آتی ہمیں؟ وہ میرے نبی کو میرے صحابہ کو کافر کہے, وہ میرے کتاب کو محرف کہے, میں کہوں واہ صحابہ واہ. پارلیمنٹ میں بکا ہوا ہوں, راستوں میں بکا ہوا ہوں. زندہ باد صحابہ زندہ باد کے نعرے سے جنت. زور سے بولو جنت. صحابہ کے کردار کو اپنا کر جنت ملتی ہے. چہرہ دیکھو, اپنی عادات ہماری دیکھو. ہم صبح سے شام تک رب کے نافرمان ہیں. ہم صرف نماز کے مسلمان ہیں. نماز اور روزے کے علاوہ ہم قرآن میں کچھ بھی نہیں مانتے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, اللہ کا قرآن, اللہ کا ماننا یہ ہے کہ آپ کو مدرسے میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, قرآن آپ نے پڑھا, آپ دروازے سے باہر جاتے ہیں, 1 سیکنڈ کے لیے آپ قرآن سے پوچھیں کہ مجھے کس طرح نکلنا چاہیے. راستے میں عورتیں ہیں, لاٹھیوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی ہیں, لہٰذا مجھے اللہ نے فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. آپ نے آنکھیں نیچی کی تو آپ نے یہ آیت گویا کہ پڑھ لی. سامنے سے لڑکی آ گئی, تمہیں یہ دفعہ یاد آیا, تم نے آنکھیں نیچی کی تو تم نے اس آیت کی تلاوت کی. تلاوت ایسی نہیں ہوتی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ پڑھنا نہیں ہے, یہ ورغلانا ہے. پڑھنا ایسا ہوتا ہے. پھر جب آپ آگے جاتے ہیں, کوئی بڑا آدمی آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ 1 سیکنڈ کے لیے یہاں دیکھ لیتے ہیں, قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ بڑا آ رہا ہے, اس کے لیے راستہ چھوڑ دوں, اس کے لیے کرسی چھوڑ دوں. تو آپ نے وہ توقیر والی آیتیں اور احادیث پڑھ لیے. جاتے ہوئے تمہیں کسی نے گالی دی تو آپ نے پڑھا کہ قرآن نے مجھے کہا ہے کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. تم نے اس کو معاف کر کے آپ آگے چل دیے تو آپ نے یہ آیت پڑھ لی. پڑھنا ایسا ہوتا ہے. آپ کے بوڑھے والدین ہیں, صبح شام آپ اس کی خدمت کریں تو وہ بالوالدین احسانا آپ نے پڑھ لیا. سمجھ گئے؟ عزیزان گرامی, بات لمبی ہو گئی, میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ بھی نہیں کر سکا, لیکن اتنا عرض کروں, یہ مدارس کے اندر آپ لوگوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے. اگر کوئی تمہیں مولوی اپنی جان سکھاتا ہے کہ مجھے سیکھ لو, مجھے دیکھ لو, میری آنکھیں دیکھ لو, میری داڑھی کی طرح داڑھی بنا لو, تو یہ غلط فہمی ہے. تمہیں قرآن کے آئینے میں سب کچھ دیکھنا چاہیے. صحابہ کرام کی طرح عادات بنانے چاہیے. صحابہ کرام نے کتنا خون دیا ہے, کہاں کہاں دیا ہے, کیسے دیا ہے, یہ سیکھنا ہے. یہ نہیں کہ زبان سے کہو کہ وہ معیار حق ہیں, پورا دن کہو معیار حق ہیں, معیار حق ہیں. یہ کہو کہ چینی میٹھی ہے, چینی میٹھی ہے, چینی میٹھی ہے, چینی میٹھی ہے, مگر کھاتے نہیں ہو, کوئی فائدہ ہے؟ وہی لوگ تم لوگ اور ہم ہیں. قرآن سیکھو, اس پر عمل کرو. کوئی عام آدمی قرآن سیکھے بغیر جنت نہیں جا سکتا. یہ باقاعدہ علماء نے لکھا ہے, شاید علماء آپ لوگوں سے چھپا رہے ہیں. ذخیرۃ الجنان فی فہم القرآن میں مولانا سرفراز خان صفدر, پورے امت کا اس پر اعتماد ہے.
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں بہت سارے علماء نے لکھا ہے جو نماز کا ترجمہ نہیں آتا جس کو اس کی نماز نہیں ہوتی. اس آیت کے تحت لکھا ہے، قرآن کریم نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. اس وقت تک نماز کے قریب مت جانا جب تک تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ میں کیا پڑھ رہا. تم نے قرآن میں کیا پڑھا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں. پورا دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہو، باہر جاتے ہو تو فلان بابا زندہ باد. ایک مولوی آتا ہے فلان زندہ باد. تمہیں پتہ ہے زندہ باد کون ہے؟ زور سے بولو، زندہ باد کون ہے؟ کسے انسان کو زندہ باد کہنا آپ ثابت کریں، خدا کی قسم میں انعام دوں گا. کسی انسان کو زندہ باد فارسی میں یہ معنی نکالنا، ہمیشہ زندہ رہے کون؟ صرف اللہ ہمیشہ زندہ ہے. انسان کیسے زندہ باد ہوتا ہے؟ اس نماز کا کیا فائدہ کہ زندہ باد سے اس کو اڑا دیتے ہو؟ اس نماز کا، اس عبادت کا کیا فائدہ کہ دوسروں سے مانگتے مانگتے، مدد مانگتے مانگتے اس کو اڑا دیتے ہو؟ یہ مدارس قرآن سیکھنے کی جگہ ہے. ان کے ساتھ تعاون بھی کرو، یہاں کڑک قرآن سیکھو. اور آج حلف کے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ کہ آج کے بعد ہمیں موقع ملے ایک ایک آیت سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہاتھ اٹھانا نہیں بوڑھو، ہاتھ نہیں. ایک دن جہاد سے کام چلے گا، بلکہ 2 سال تک قرآن نہیں سیکھا ہوگا، عمل نہیں کیا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.